میں یونیورس میں ایک سے دو خدا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کو نہیں ماننا، انکار کرنا، یہ بھی شرک ہے، یعنی کفر کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں میں کسی نبی، صحابی، ولی، پیر، مرشد، سورج، چاند، جھاڑ، پہاڑ، ٹھیک ہے، جانور، زندہ انسان، مردہ انسان، قبر کے اندر، کسی میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں اللہ کے علاوہ طاقت ہے کچھ دینے کی، یہ سب شرک ہے۔ اور اللہ کے علاوہ ان کے سامنے جھکنا اور ان سے مانگنا بھی شرک ہے۔ یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چلیے، اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تاکیدی حکم جو اس میں دیا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے، شریک مت کیجیے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سورہ نساء آیت نمبر 48 اگر آپ پڑھیں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں چاہے تو معاف کر دے گا، شرک کی کبھی معافی نہیں ہے۔ چلیے دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ نے شرک کے علاوہ تمام گناہ جو انسان ہوتے انسان سے چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو، ہاں گارنٹی نہیں ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جس نے شرک کیا وہ بڑی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں جا کر گرا، مطلب اس کا کوئی چانس نہیں ہے جنت میں جانے کا اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 31، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورہ حج میں ہی آیت نمبر 31، کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہو، آسمان سے کسی کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہو، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور پرندے اسے اچک لے گئے، ابھی گرا بھی نہیں تو پرندے اس کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، اسے اچک لے گئے، اور اس کے بعد وہ اسے نوچ کھائے یا آندھی اسے اڑا کر کہیں دور پھینک دے۔ شرک کرنے سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو۔ کیا حالت ہوں گی اس آدمی کی جو آسمان سے گرا ہو؟ گرنے کے بعد نہ پیراشوٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، کوئی بچنے کا چانس نہیں، اس کی حالت کیا ہوں گی آپ سوچئے۔ کوئی مددگار نہیں، مطلب ہوا میں ہے وہ۔ تو شرک کرنے والی کی مثال بالکل ویسی ہے کہ اس کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، کوئی سپورٹ کو اس کو نہیں آئے گا سوائے جہنم کی آگ اس کو جو جلائیں گی، ٹھیک ہے۔ چلیے سورہ انعام آیت نمبر 88، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا سب اکارت ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ انبیاءوں کی لسٹ بتائی، کئی نبیوں کی، اور کیا کہا؟ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ نبیوں تک کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ کا، اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی اعمال ختم، پھر ہم کون سی چیز ہے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بیان کیا سورہ مائدہ کے اندر، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں کبھی انٹر نہیں ہو سکتا ہے، نیور نیور نیور۔ وَمَا هُوَ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، جہنم۔ اور ایسے ظالموں کی مدد کے لیے قیامت کے دن کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث سے آپ سمجھیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قَطِعْتُ أَوْ حُرِّقْتَ۔ ایک اور حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اگر جلا دیا جائے زندہ یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، حرقتا کہتے ہیں کسی انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا، کہا کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، شرک مت کرنا، کیونکہ انسان